زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زمین کی سب سے بابرکت جگہ، سب سے اچھی جگہ پر ہمیں جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں کہنے اور کچھ دین کی باتیں سننے کی توفیق عنایت فرمائی. حاضرین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا آپ نے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ وہ شخص جو شخص انسانوں کا، اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، گویا کہ اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. تو بھائیو، میں یہاں کے مسجد کے ذمہ داران، کمیٹی کے ذمہ داران، سوسائٹی کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ناچیز کو آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے کا موقع دیا. فجزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. اور دعا کرتا ہوں کہ ان سے تادم حیات دین کی خدمات لیتا رہے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. محترم حاضرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ مقصد حیات، یعنی زندگی کا مقصد، مقصد زندگی، اس تعلق سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، چاند و سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اسی طرح جانوروں کو، چرند پرند کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو بلا مقصد، بغیر مقصد کے یوں ہی پیدا کر دیا؟ کوئی مقصد ان مخلوقات کا نہیں ہے؟ تو آپ جان لیں، آپ اپنی ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو، ہر ایک چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا، تمام کے تمام کو مقصد کے ساتھ، بلا مقصد کے پیدا نہیں کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا.
یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور ان تمام میں جو کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو باطل بغیر یوں ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور جو یہ گمان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو بغیر مقصد کے پیدا کیا، یوں ہی دنیا پیدا ہو گئی اور یوں ہی ختم ہونے والی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے کافروں کا عقیدہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ان لوگوں کا ہے، یہ گمان ان اشخاص کا ہے جو اللہ کے ساتھ کفریہ عقیدہ رکھتے، جو کفر کرتے، ان کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اور ان میں جو کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو کھیل و کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لعبہ، یہ جو صیغہ ہے لاعبین، لعبہ عربی زبان میں کھیل و کود کو کہتے ہیں۔ لعب یلعبو یعنی کھیل و کود، اور اسی لیے کھیلنے کی جگہ گراؤنڈ کو ملعب یعنی کھیلنے کی جگہ کو ملعب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور تمام جو کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو کھیل و کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی چیز پیدا کی ہے تو با مقصد پیدا کی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ جو کچھ مقاصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے وہ ہم کو معلوم ہے، اس کے علاوہ جو کوئی مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ آئیے میں چند چیزوں کے جو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے چاند و سورج کو پیدا کیا تو اس کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے جس نے سورج کو روشنی دیا، روشن پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرما رہا ہے والقمر نورا، والقمر اور نورا یعنی اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور سے بنایا، نور اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور دیا۔ پھر فرمایا اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں منزلیں مقدر کر دیے، اس میں منزلیں پیدا کر دیے تاکہ انسان جان سکے اس کے مطابق چاند کو دیکھ کر مہینوں کی گنتی، سال کی گنتی پورا کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معلوم ہوا چاند کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان مہینوں کی گنتی یعنی چاند کو دیکھ کر روزوں کی افتتاح کرے اور چاند کو دیکھ کر روزوں کو ختم کرے، روزوں کی انتہا کرے۔ معلوم ہوا کہ چاند کو پیدا کرنے کا بھی مقصد، سورج کو پیدا کرنے کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اسی طرح یہ جو رات و دن ہے، رات و دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی عبث بیکار نہیں پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ رات و دن کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا بھی مقصد بیان کیا، اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس کے لیے، اوڑھنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا۔ اس کے برمقابل دن کو اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا یعنی اللہ تعالیٰ نے دن کو معاش کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے، ہماری دنیاوی معاملات کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا کیا۔ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو پھیر دیا ہے، رد و بدل کر دیا ہے۔ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے دی تھی، رات اللہ تعالیٰ نے سکون حاصل کرنے کے لیے دی تھی، لیکن آج مسلمانوں نے رات کو معاش کا ذریعہ، کاروبار کا ذریعہ رات بنا لیا اور دن کو الٹا کر دیا، اس کو آرام کرنے کے لیے بنا لیا ہے۔ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون میں رد و بدل، اللہ تعالیٰ کے قانون میں تحریف کی ہے۔ یہ ہمارا گناہ ہے، یہ ہم کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چرند و پرند، جو جانور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنائے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے مقصد، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کرتے ہوئے فرمایا
اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ الذی جعل لکم الانعام، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے چوپایوں کو پیدا کیا، چوپایوں کو بنایا، لترکبوا منہا، لترکبوا منہا، ان میں سے بعض کی تم سواری اختیار کرتے ہو، ان پر سوار ہوتے ہو، ومنہا تأکلون، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، رزق لیتے ہو، رزق کا ذریعہ ان میں سے بعض جانوروں کو بتایا ہے۔ تو معلوم ہوا، تو حاضرین ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی چیز پیدا کی ہے با مقصد پیدا کی ہے، بے مقصد نہیں پیدا کی ہے، یہ بات ہم ہمارے ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے بعد ہم زندگی یعنی مقصد کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو حاضرین یہاں تک تو ہو گیا دنیا کی تمام مخلوقات، دنیا کی دیگر مخلوقات کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دوسری مخلوقات کو تو مقصد کے ساتھ پیدا کیا، کوئی نہ کوئی مقصد اس کے ساتھ رکھ دیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بغیر مقصد کے یوں ہی دنیا میں گزارنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے، زندہ ہے اور مر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو زندگی دی ہے 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، یوں ہی بیکار آپ آئیے دنیا میں یوں ہی پیدا ہو گئے، یوں ہی چلے جانا ہے کیا؟ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کیا؟ یہ اس طرح ہی ہم کو جانا ہے؟ کوئی مقصد، کوئی جزا و سزا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم جو چاہے عمل کرے، کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس طرح دیا، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا یہ لوگوں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف عبث بیکار یوں ہی پیدا کر دیا ہے، اور کیا لوگوں نے یہ بھی گمان کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس لوٹنے والے نہیں ہیں، اللہ کے پاس جانے والے نہیں ہیں، کل قیامت کے روز اللہ کے پاس رجوع ہونے والے نہیں ہیں؟ تو یہ سراسر لوگوں کا گمان غلط ہے، باطل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی انسانوں کو بھی پیدا کیا تو کوئی نہ کوئی مقصد اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ تو حاضرین تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو کوئی مقصد دیا ہے، تو آج جو مقصد اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد دیا ہے، جو مقصد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کے اوپر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، تو اس کے مطابق جو انسان جتنا اپنے مقصد سے قریب ہوتا ہے، جتنا اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جتنا اپنے مقصد کے اعتراف، جتنا اپنے مقصد کو ملحوظ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ اتنا محبوب، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بندے کی اتنی حیثیت ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس بندے کا مقام ہوتا ہے۔ جو جتنا اپنے مقصد سے قریب ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے، جو جتنا مقصد سے دور ہوتا ہے، جو اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو مقصد کے اوپر قائم رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا والوں کے درمیان بھی، دنیا والوں کے یہاں بھی، اپنے ساتھیوں کے یہاں بھی وہ مقبول ترین، وہ اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس کا کوئی مقام ہوتا ہے۔ تو اس کا دلیل کیا ہے بھائی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جو مقصد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیا والوں کے یہاں بھی مقبول ہو جاتا ہے، دنیا والوں کے یہاں بھی اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اس کی دلیل فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہوگے، تمہارا ہی مقام بلند ہوگا، تمہارا ہی سرداری ہوگی جب تک کہ تم مومن ہو۔ اگر تم مومن رہو گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرو گے، اللہ تعالیٰ کی فرمان کے مطابق زندگی گزارو گے، تو تم دنیا میں بھی سر بلند رہو گے، دنیا والوں کے یہاں بھی تمہارا کوئی مقام ہوگا۔ تو حاضرین
اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جب ایک بندہ اپنے زندگی کے مقصد کو جانتا ہے، اس کے مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول ترین بندہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں اس کو 2 مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلی جو مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے تعلق سے، بعض لوگوں کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیا ہے، دل رکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھیں دی ہے، آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کان دیے ہیں، کان کے باوجود بھی وہ سننے کا کام کان سے نہیں لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے پاس آئے، پھر بھی ان سب کو دیکھنے کے باوجود، ان سب کو سننے کے باوجود بھی وہ ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ ایسے لوگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ چوپائیوں کی طرح، جانوروں کی طرح، بلکہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنے مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ ایسے لوگوں کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے دی، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ معلوم ہوا کہ جو شخص مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ جانوروں کی طرح ہے، وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اس کے برمقابل ایک انسان مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو مقصد اللہ تعالیٰ نے متعین کیا اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کون ہے حضرت عبداللہ؟ حضرت عبداللہ خلیفہ ثانی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ کعبے کے سامنے سے گزرتے ہیں اور کعبے سے متوجہ ہو کر فرماتے ہیں اے کعبہ تیری کیا ہی بڑی شان ہے، تیرا کیا ہی بڑا مقام ہے، تو کیا ہی بڑے عظمت والا گھر ہے۔ لیکن اس کے برمقابل اگر ایک بندہ مومن آتا ہے، تیرے برمقابل اگر ایک بندہ مومن آتا ہے تو اس کی شان، ایک بندہ مومن کی شان تجھ سے بڑھ جاتی ہے، ایک بندہ مومن کی جان کی حرمت تجھ سے بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کو کعبے سے بھی زیادہ اہمیت قرار دی ہے، اس کی حرمت کو قرار دیا ہے۔ اس کے برمقابل جو مقصد سے نہیں گزارتا اس کو بلکہ جانور سے بھی بدتر زندگی گزارے۔ یہاں پر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو بدتر، یعنی جانوروں سے بھی بدتر کر دیا، بدتر کی مثال دی ہے، اس کے برمقابل کعبے سے بھی زیادہ اس کی ایک انسان کی اہمیت دی ہے، ایک بندے مومن کی اہمیت دی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اب غور کیجئے تو ان میں کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو جانور سے بھی بدتر کر دیا، جانوروں سے بھی بدتر ان کی مثال دی ہے، اس کے برمقابل جو مقصد سے زندگی گزارتا ہے ان کو کعبے سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا مقصد ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے، آخر وہ چیز کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انسانوں کی مقصد کے لیے بنایا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک بندہ کعبے سے بھی زیادہ عظیم ہو جاتا ہے، جس کو انجام نہ دینے کی وجہ سے ایک انسان جو ہے جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف
اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کی شان، اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہی اس کے برمقابل انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہونے لگتا ہے۔ تو حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا مقصد یہ ہے کہ پیدا کرنے کا، اس کی بندگی کرے، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، اس کے فرمودات کو بجا لائے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اب یہاں پر حاضرین، اب سوال یہ اب عبادت جو اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے ہم کو پیدا کیا، تو ہم اس کی بندگی ہم کس طرح انجام دیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ عبادت کے تعلق سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو جواب یہ آتا ہے کہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، حج کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ جواب بالکل صحیح ہے، درست ہے، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس کو عبادت محضہ یعنی عبادت محضہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ اور بندے کے درمیان کی چیزیں، اس کے بیچ میں کوئی انوالو نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ اور بندے کے تعلق ہے۔ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق جوڑتا ہے، اور روزہ بھی رکھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، حج بھی کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تمام کی تمام چیزیں عبادت محضہ ہے۔ تو کیا ہم ان عبادتوں کے تمام کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو 70 سال کی عمر دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 40 سال کی عمر دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 80 سال کی عمر دی، یہ تمام کی تمام عمر صرف انہی کاموں میں لگا دے، اللہ تعالیٰ کی نماز میں لگا دے اور اسی طرح انہی عبادت محضہ کے لیے خاص کر دے؟ کیا یہی ہم کو بجا لانا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اور ایک عبادت کی اور ایک اقسام اور ایک جو قسم ہے وہ عبادت غیر محضہ۔ عبادت غیر محضہ یعنی معاملات جو زندگی میں شب و روز انسان کرتا ہے، شب و روز جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے تجارت میں جو لین دین کے معاملات کرتا ہے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ ہمارے معاملات کو، ہماری عادات کو بھی عبادت میں یعنی عبادت میں اس کو عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب کوئی بندہ تجارت کر رہا ہو، لین دین کر رہا ہو، تو یہ ذہن میں رکھ کر، یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں جو تجارت کر رہا ہوں، میں جو کاروبار کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق کروں گا، تو یہ میرا معاملہ کا دنیاوی معاملہ بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اپنے معاملات کو بھی انجام دیتے ہوئے بھی عبادت کر سکتے ہیں، اس کو عبادت میں یعنی عبادت میں لا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہم ہمارے عمل کو جو شب و روز کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں۔ اگر ہم شادی بیاہ کا مسئلہ لے لیں، اگر ہم شادی بیاہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کر بتایا ہے، کس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو اگر ہم مقدم رکھتے ہیں تو اگر ہم دنیاوی معاملہ بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یعنی شادی کرنے کی وجہ سے ایک عبادت بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم اپنے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، یہ ہمارا حق ہے، والد ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں، مقدم کرتے ہیں، تو یہ ہمارا حق بھی ادا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، یہ میرا ایک شوہر کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ
اگر ایک بندہ مومن، اگر ایک مسلمان اللہ کے نبی کے اللہ کے نبی کے حکم کو بجا لاتا ہے تو وہ عبادت ہو جاتے ہیں. ایک طرف اس کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ عبادت بھی کر رہا ہے. اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، تو اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں اور اسی طرح ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تو ایک طرف ہمارا حق بھی ادا ہو رہا ہے، دوسری طرف ہماری عبادت بھی ہو رہی ہے. تو عبادت اللہ تعالیٰ نے ہماری انسان کی تخلیق کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے عبادت بیان کیا ہے، تو ہم عبادت محضہ اور غیر محضہ کو دونوں سامنے رکھ کر اگر ہم کر رہے ہیں تو ہماری تمام کی تمام زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، تمام کی تمام عبادت میں گزر رہی ہے. اگر ہم ان پر انجام دے رہے ہیں تو تمام کی تمام یعنی عبادت میں گزر رہی ہے. اگر ہم ان کو سامنے نہیں رکھ رہے ہیں تو ہماری زندگی یعنی عبادت میں نہیں گزر رہی ہے. یعنی ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سب کے سب دنیا کا جو کوئی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو مقدم رکھ کر ہم کرنے کی کوشش کریں. تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو مقصد کے ساتھ پیدا کیا. تو آج لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی جو دنیا کا مزہ ہے دنیا داری میں ہے، کہ ہم کہاں آخرت کی بات کریں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کہ اس شخص کا مزہ بھی یعنی جو اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے، نبی اسلام کو دین مانتا ہے، دین برحق مانتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، اپنا آئیڈیل مانتا ہے، تو اس کا ایمان بھی اس کو مزہ دینے لگتا ہے. ہمارا یہ گمان کہ دنیا کا مزہ دنیا داری میں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، یعنی ایمان کا مزہ جب ہے، ایک بندہ مومن کو ایمان کی لذت اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے، نبی کو اپنا رسول مانے، اور دین اسلام کو اپنا سچا دین مانے. تو ایسے لوگوں کا ایمان بھی ان کو مزہ دینے لگتا ہے. تو بھائیو، جو میں نے آپ کے سامنے عبادت غیر محضہ کے تعلق سے بات کہی ہے، تو ایک مثال آپ کو صحابہ کی زندگی سے دینا چاہتا ہوں. صحابہ کی زندگی میں ایک مثال ہم کو ملتی ہے کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں تشریف فرما تھے. تو ایک نوجوان، ہٹا کٹا نوجوان جو آپ کی مجلس کے سامنے سے گزرتا ہے، تو صحابہ وہ آدمی کو دیکھ کر، وہ شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا ہی بہتر ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ شخص اللہ کی راہ میں نکل جائے، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو لگا دے. یعنی صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت و تندرستی دی ہے، ہٹا کٹا ہے، اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکل جاتا تو کیا ہی اچھا مقام ہوتا، اور اس کے ذریعے اسلام کو اچھی قوت حاصل ہوتی. صحابہ کا یہ کہنا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ہٹا کٹا شخص اپنے گھر سے اس مقصد سے نکلتا ہے کہ میں چند روزی کیا کاروبار کروں، کیا مزدوری کروں، مزدوری اس لیے کروں کہ میں مزدوری کر پیسے کماؤں تاکہ میں دوسروں کے ہاتھ میں ہاتھ پھیلانے سے باز آ جاؤں.
یعنی میں روزی روٹی اس لیے کماؤں کہ دوسروں کے ہاتھ میں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز آ جاؤں، تو ایسے شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کا نکلنا بھی، اپنے روزی روٹی کے لیے نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہے۔ تو بھائیوں، اگر وہ انسان روزی روٹی کماتا ہے، کما کر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کو روزی، اپنے ماں باپ کے لیے رزق مہیا کر سکوں، ایسے شخص کے لیے بھی کاروبار کے لیے نکلنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے برابر ہے۔ تو بھائیوں، معلوم ہوا کہ عبادت کو، جو عبادت ظاہرہ، عبادت محضہ ہے، اس کو بجا لاتے ہوئے بھی اپنے معاملات کو، اپنے مشغولیات کو، جو زندگی شب و روز کے ہے، اس کو بھی ہم عبادت میں بدل سکتے ہیں، عبادت میں تبدیل کر سکتے۔ صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ یہ جو میں کام انجام دے رہا ہوں وہ میرا حق بھی ہے، وہ میرا کاروبار بھی ہے، اس کے برمقابل جس طرح نبی نے حکم دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے مطابق اگر میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے دے گا، تو ہماری یہ عبادت بھی ہو جائے گی۔ ہم کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے۔ ہماری شب و روز ہو، جو معاملات ہو، کاروبار ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ہمارے شادی بیاہ ہو، تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اپنے صبغۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور کیا ہی بہتر رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کیا ہی بہترین رنگ ہے، یعنی ہماری تمام کی تمام زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے۔ ہر معاملے کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے یعنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، فرمایا میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے۔ یعنی ہم کو چاہیے کہ ہم ہماری زندگی کے شب و روز ہر معاملات کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، تو ہم بندگی کا اصل مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد جو متعین فرمایا تھا، اس کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مقدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو جب تک دنیا میں رکھے، بامقصد دنیا میں رکھے، بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو، ہر وہ کام سے بچنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ آخر میں اور ایک مرتبہ ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو دین و ملت کی خدمت لیتا رہے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔